بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، پچھلے جمعے کو جب ہم نے عید کی محفل سجائی تو اس میں بارہا تذکرہ ہوا ایک ایسی ہستی کا جس کا اردو ادب پر بہت بڑا احسان ہے، اور وہ ہستی تھی مشتاق احمد یوسفی صاحب کی۔ ہم نے ان کے جملوں پر قہقہے بھی لگائے، گفتگو بھی کی، ان کی ادب نوازی کی اور ان کی تحریروں کی بات بھی کی۔ ہم کیا جانتے تھے کہ صرف ہماری اس گفتگو کے 3 یا 4 دن بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب ایک عہد کا نام تھے، ان کا انتقال ہوا پچھلے ہفتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ لیکن مشتاق احمد یوسفی صاحب تھے کون؟ کتنی کتابیں لکھی تھیں انہوں نے؟ صرف 5 کتابیں، جن میں سے 4 کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل 100% انہی نے اپنے حساب سے لکھی تھی، اور آخری کتاب جو شام شعر یارہ ہے اس کے بارے میں ابھی بھی کچھ تردد ہے۔ لیکن 4 کتابیں لکھنے والا وہ شخص اردو ادب پر کتنا بڑا احسان کر گیا ہے، یہ آنے والی نسلیں طے کریں گی۔ اردو ادب کے حوالے سے پچھلے 60 سال سے نہ صرف مزاح نگاری میں بلکہ فلسفے کے حوالے سے، زندگی کو سمجھنے کے حوالے سے جو کچھ ان کی تحریروں سے دنیا نے پایا ہے، کئی نسلیں اس سے استفادہ کر رہی ہیں اور کئی نسلیں اس سے استفادہ کریں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتابوں نے مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو پڑھنا سکھایا، اردو سکھائی، اردو سے محبت سکھائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسفی صاحب جب 1950 میں اپنی ڈپٹی کمشنری چھوڑ کر پاکستان تشریف لائے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں یہ طے پایا تھا کہ اب یہاں اردو میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ جس ملک میں میں اردو کے حوالے سے کوئی کام نہ کر سکوں دفتری معاملات میں، تو بہتر ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خواہش کے برعکس ڈاکٹر نہیں بنے اور بددعاؤں کا علاج کرنے عرب نہ چلی گئے، کہ اگر وہ یہ کرتے تو شاید ہمیں اتنا بڑا ادیب نہ ملتا۔ اکثر لوگ ان کو مزاح نگار کہتے ہیں۔ یقینی طور پہ انہوں نے مزاح میں ایک ایسی صنف اور ایک ایسی طرز ڈالی جو شاید ان سے پہلے نہیں تھی۔ بالکل مختلف انداز میں جب ان کا پہلا مضمون چھپا یا انہوں نے بھیجا مرزا ادیب صاحب کو، تو انہوں نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھ پاتا، میں اس کے مرکزی خیال سے متفق نہیں ہوں۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر وہی مضمون انہوں نے جو ہے وہ حنیف رامے صاحب کو بھیجا، جو ایک سیاستدان کے حوالے سے دنیا بھر ان کو جانتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کا احسان مند اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو انہوں نے موقع دیا اور ان کا مضمون ان کے اخبار میں چھپا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لگ بھگ 1961 میں ان کی پہلی کتاب آئی چراغ تلے، جس کو آدم جی ایوارڈ ملا، اور پھر اس کے بعد دنیا نے سمجھا کہ اب ایک ایسا مصنف آ گیا، ایک ایسا طرز لکھنے والا آ گیا ہے کہ یہ دھڑا دھڑ کتابیں لکھے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ 9 سال تک بالکل خاموش رہے۔ 1970 میں دوسری کتاب آئی خاکم بدہن، اور ان دونوں کتابوں کو، بلکہ ان کی تیسری کتاب زرگزشت کو جو 1976 میں آئی، تینوں کو آدم جی ایوارڈ ملا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ آدم جی ایوارڈ جو اس وقت کا سب سے مشہور ایوارڈ تھا، کہ اس ایوارڈ کی عزت بڑھ گئی اصل میں ان 3 کتابوں کو ایوارڈ دینے سے۔ تو یوسفی صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے۔ بہتوں نے کہا کہ عہد یوسفی ختم ہو گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عہد یوسفی جب تک اردو زبان رہے گی، اردو ادب رہے گا، عہد یوسفی جاری رہے گا۔ اور نہ صرف جاری رہے گا بلکہ یوسفی کے اوپر جو کچھ اب ریسرچ ہوگی، اور جیسے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ پال میں لکھ کے لگا دیا کرتے تھے، جب پال سے نکلیں گی چیزیں اور وہ چھپیں گی تو ہم اور آپ یقیناً محظوظ ہوں گے۔ مشتاق احمد یوسفی یقینی طور پہ وہ رائٹر تھے جو ہنستے ہنستے رلا دیتے تھے اور روتے روتے ہنسا دیتے تھے۔ فلسفہ بھی تھا، فکر بھی تھی، اور مزاح نگاری تو تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ الفاظ کے ساتھ جس طرح جوڑا کرتے تھے وہ انہی کو ملکہ حاصل تھا۔ یہ سب باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے حوالے سے ایک پورا بھرپور پروگرام کر سکیں۔ اب میں آپ کا تعارف کراتا ہوں جو آج کے ہمارے مہمان ہیں۔ پچھلے اسی رمضان میں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں ان کو دیکھ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ کے ساتھ میں جتنے عرصے سے ہوں اور جب تک میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، جب تک میں ان کے ساتھ گھومتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک روایت اور تہذیب سے جڑ رہا ہوں، ایک ایسے ادارے کے ساتھ گھوم رہا ہوں جو کبھی علی گڑھ ہے، کبھی دلی ہے، کبھی ندوۃ العلماء ہے، کبھی کہیں اور ہے، اور مختلف اداروں سے
یہ مجھے جوڑتے رہتے ہیں اور مختلف فکر اور سوچ کی طرف ان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے اوپر پی ایچ ڈی ہوا ہے، مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں مختلف چیزوں پر، لیکن میرے آج کے مہمان ڈاکٹر تابش مہندی صاحب وہ ہستی ہیں جو ان کے اوپر پی ایچ ڈی ہو چکا ہے، ان کے اوپر کتاب لکھی جا چکی ہے۔ تو میں بہت استقبال کروں گا ڈاکٹر تابش مہندی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ کیسے ہیں قبل آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ ایک بہت بڑا نقصان ہوا پچھلے دنوں اردو ادب کا مشتاق احمد یوسفی کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ مشتاق یوسفی، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک عہد تھے، حقیقت یہ ہے کہ مشتاق یوسفی ایک عہد تھے، بلکہ عہد ساز تھے جی۔ اور جو لوگ ان کو صرف مزاح نگار کہتے ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ بے شک ان کی تحریروں سے قہقہات شاید ہی کم سننے میں آتا ہو، بلکہ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ بے شک وہ تہذیب ماضی کو یاد دلاتے ہیں، اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں اور جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی مضمون میں یا کسی بھی سطر میں سمجھتا ہوں یا کوئی پیراگراف ایسا نہیں ہے جس میں کچھ دیا نہ ہو اپنے قاری کو انہوں نے۔ بے شک کبھی محاورے کے لحاظ سے، کبھی زبان کے لحاظ سے، کبھی تہذیب کے لحاظ سے دیتے ہیں۔ جی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اگرچہ وہ پاکستان تھے لیکن پوری اردو دنیا کے مشتاق یوسفی تھے، پوری دنیا کو دکھائے گا۔ میں ان کے وطن بھی گیا ہوں جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، ٹاک میں، وہاں لوگ اب بھی ان پر فخر کرتے تھے۔ وہاں ایک سیمینار میں گیا تھا، مخمور سعیدی پر سیمینار ہوا تھا، مجھے ان پر مقالہ پڑھنا تھا، تو وہاں تذکرہ آ گیا تو دیکھا کہ لوگ، ایک مقرر نے باقاعدہ تقریر میں ذکر کیا کہ ٹاک کے کیا کیا کارنامے، اس میں ان کا مشتاق یوسفی کا بھی ذکر کیا اس نے۔ مشتاق یوسفی ہم کو ہمارے استاد محترم مولانا شہباز امروی بہت پسند کرتے تھے، ان کو اور رشید احمد صدیقی کو۔ نثر میں دو ہی مزاح نگاروں کو یا کہیے ظرافت نگاروں کو یا طنز نگاروں کو پسند کیا انہوں نے، پروفیسر رشید احمد صدیقی کو جو علی گڑھ یونیورسٹی کے استاد تھے شعبہ اردو کے، اور مشتاق احمد یوسفی کو۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کا کمال یہ ہے کہ قاری کو ہنساتے نہیں بلکہ اس کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اس کی بگڑے ہوئے ماضی کو جو فراموش اس پر ماتم بھی کرتے ہیں۔ جی، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ظاہر ہے یوسفی صاحب پہ تو باتیں ہوتی رہیں گی اور تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہندی حسن تابش سے تابش مہندی کیا فرق ہوا، کیسے ہوا ہے؟ بہت لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے، لیکن آپ نے یہ سفر طے کیا۔ ابتدائی ایام کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آپ نے، ظاہر ہے آپ ایک مدرسے سے پڑھتے تھے، وہاں سے آپ نے تعلیم کا آغاز کیا، تو کچھ ہمیں اپنی ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں بتائیے۔ جی ہاں، مہدی حسن تابش، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تابش صرف تخلص ہوگا، بلکہ میرے نانا محترم حضرت میاں ثابت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تابش کو نام کا جز رکھا، مہدی حسن تابش رکھا۔ اچھا، اسی وجہ سے اسناد میں اور کاغذات میں مہدی حسن تابش ہی لکھا ہوا ہے۔ میری پرورش میرے نانا محترم نے کی تھی، اور ہمارے نانا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سلسلے کے ایک بزرگ سید محمد امین کے خلیفہ تھے۔ اچھا، وہ انہوں نے اپنے انداز سے میری تربیت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی منفرد تربیت تھی۔ انہوں نے مجھے، جب میں پڑھنے کی عمر کو میں پہنچنے لگا تو انہوں نے پڑھایا نہیں، بلکہ سب سے پہلے کلمہ ایمان مفصل یاد کرایا، پھر ایمان مجمل یاد کرایا، ان کے ترجمے یاد کروائے، پھر 5 کلمے یاد کروائے، پھر سورہ فاتحہ، قل اللہ، معوذتین کو یاد کرایا، سب کے ترجمے یاد کرائے، پھر الف با بھی زبانی پڑھائے، اور پھر جو اعراب زبر زیر پیش کیا عمل ہوتا ہے اس کو بتایا، اور پھر کافی دیر، تو نہیں معلوم کہ کتنے دنوں تک ایسا کیا انہوں نے، مجھے اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ایک دن یسن القرآن لے کر بیٹھے وہ، تو میں بہت پڑھتا بتایا کہ یہی تو الف ہے جو کھڑا ہے، ڈنڈا سے کھڑا ہے۔ اچھا، ہاں سمجھ گیا۔ پھر میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن میں نمٹا دیا میں نے اس کو، یسن القرآن۔ ہاں یسن القرآن کو۔ وجہ یہی تھی جو انہوں نے چلتے پھرتے سمجھا رکھا تھا۔ جی ہاں، وہ گھٹی میں پلا دیا نا آپ کو۔ تو ہمارے نانا مجھے تصوفی کی لائن میں لانا چاہتے تھے، اور ایک عالم فاضل بنانا چاہتے تھے، اور مجھے قاری بنانا چاہتے تھے، لیکن جب تک میں اسکول میں تھا، ابھی میں اسکول میں پڑھ ہی رہا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اس وقت میری 12 سال عمر تھی۔ پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا، اور اپنے
ददिहाल भी नहीं गया मैं, जहाँ वालदा भी थे। पता नहीं क्या मुझे सनक सवार हुई, मैं वहाँ से चला गया इलाहाबाद। अच्छा। और वहाँ मैंने, मुझे चूँकि नाना क़िराअत और तजवीद का जिक्र करते रहते थे, मैंने वहाँ शोबे तजवीद में दाखिला लिया। लेकिन चूँकि मेरा कोई वारिस नहीं था और कोई जेब खर्च देने वाला नहीं था, कैसे इंतज़ाम होता रहा क्या क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा, ऐसा मुझे एहसास है कि मैंने हमेशा ख़ुद कफ़ील की हैसियत से तालीम हासिल की मैंने जी। इसलिए कि जब मेरा दाखिला हुआ, तो जब दाखिला हो गया, जिस मदरसे में दाखिला, वहाँ खाने का इंतज़ाम भी नहीं था, वहाँ रहने का इंतज़ाम भी नहीं था। जब दाखिला लेने के बाद ख्याल आया मुझे, मैं बैठा सोच रहा था, जगह हाउस में बैठ के एक साहब आए और गुनगुना रहा था, कहें क्या बेटे नात पढ़ते हो? हाँ ऐसे। मैंने कुछ अशार सुनाए उनको, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा इसी में दाखिला लिया है? कहें कहाँ रहते हो? मैं कहा यही सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए मैं तुम्हारा इंतज़ाम करूँगा। ले गए अपने महल्ले की मस्जिद को, मुझे ठहराया, कहा खाना मेरे यहाँ खाओगे, मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाओगे, नाज़रा पढ़ाओगे, बस तुम। ये 12 साल की उम्र की बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते थे, इसी तरह से सिलसिला। दरअसल मेरी तालीमी ज़िंदगी का मरहला बहुत ही नशे व फराज रखता है। कुछ दिनों पढ़ाया, कुछ दिनों पढ़ा, कुछ दिनों पढ़ाया, कुछ दिनों पढ़ा, ये सब रहा। इसीलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फिर एक मरहला ऐसा आया, जब मैंने फ़ारसी के इम्तहानात दिए, मुंशी और कामिल के वगैरह, फिर ख़्याल आया कि असली लाइन तालीम हासिल करूं। फिर मैंने एमए किया, फिर पीएचडी किया, सब चलता रहा, सिलसिला ही रहा। तो आपकी बुनियादी तालीम इलाहाबाद में रही या अलीगढ़ में भी कुछ आपकी तालीम रही? अलीगढ़ से मैंने जामिया उर्दू के इम्तहानात दिए हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ अलीगढ़ से तालीम नहीं रही, वहाँ से जामिया उर्दू जो जिसकी बुनियाद पर मैंने एमए किया। तो नदवा से आपकी क्या तालीम? मेरी तालीम दरअसल देवबंद से असल तो। अच्छा। देवबंद में मैंने समात हदीस की है, और मैंने आलिम, मुंशी, मौलवी और आलिम का इम्तिहान मैंने जौनपुर रहते हुए सरकारी इम्तिहान दिए हैं मौलवी और आलिम के मैंने। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और फिर नदवे से ताल्लुक़ है कि मेरा बेटा नदवी है, और फिर वहाँ के मुंतज़मीन मुझे बुलाते हैं, जो वहाँ से एक रसाला निकलता है कारवान अदब जी। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबिया साहब हसनी मद्दज़ुल अली, जो उसके मुदीर आला हैं, वो आलमी राबते अदब इस्लामी के वो नायब सदर हैं पूरी दुनिया के जी। तो वो उनकी नवाजिश है, तो मैं उसका एक तरह से मुरत्तिब। नहीं, ये तो आपने बहुत मुझे तफसील से बताई, इसीलिए मैं चाहता था कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। जी हाँ। अच्छा, अब 45 किताबें माशाअल्लाह आप लिख चुके हैं। जी हाँ। तो अगर मैं इसको देखूँ तो उसमें गज़लों की गज़लियात भी हैं, नातें, हमद भी हैं, नसर पे बहुत काम किया है। तो मेरी 10 किताबें तो शायरी की हैं। अच्छा। जिसमें 4 नातों का मजमुआ है और 5 गज़लों का है, एक खुलफ़ाए राशिदीन पे है, नुजूम हिदायत के नाम से। माशाअल्लाह। बकिया सब नस्र में है, तनक़ीद पर भी है, तहक़ीक़ पर भी है, और मेरी तनक़ीद की 4 किताबें शाये हो चुकी हैं। और फिर तसव्वुफ़ पर मेरी किताब है, तसव्वुफ़ क्या है, फ़न तजवीद पर भी मेरी एक किताब है, और एक मेरी किताब है कैसे लोग थे, जिसमें साहबे किराम की कुछ ज़िंदगी को अक्स मैंने पेश किया है जी। इस तरह से किताबों का सिलसिला है। 45 किताबें इस तरह से। माशाल्लाह, 45 किताबें आपने लिखी। अच्छा, अब थोड़ा सा क्योंकि सवालात भी हम करते रहेंगे और चाहेंगे कि कलाम भी सुनते रहें आपसे, लेकिन एक जो सवाल जो आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम रोल प्ले करता है, वो मुख्तलिफ़ शहरों का या मुख्तलिफ़ इलाक़ों का करता है। अमरोहे का क्या किरदार है आपके उसमें? जी हाँ, ऐसा हुआ कि मैं अमरोहे मुदर्रिस की हैसियत से आया था। अच्छा। वहाँ एक मदरसा है, दारुल उलूम चिल्ला कहलाता। चिल्ला महल्ले का नाम है, लेकिन चिल्ला उसके नाम से जुड़ गया है, दारुल उलूम चिल्ला। ये वही दारुल उलूम चिल्ला है जहाँ जौन एलिया ने तालीम हासिल की है जी। अगरचे वो शिया मसलक के से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उनकी तालीम वही सुन्नी मदरसे में हुई थी, वहीं से मौलवी थे वो जौन। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में भी लिखी है ये बात। अच्छा। तो वहाँ मैं फ़न तजवीद की मुदर्रिस की हैसियत से आया था। अच्छा। और 2 घंटे फ़ारसी भी पढ़ाता था वहाँ। उस वक्त कुछ दिनों कोई उस्ताद नहीं था वहाँ। हमारे उस्ताद मोहतरम शहबाज अमरोही कभी वहाँ मुदर्रिस थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया था। फिर एक और साहब थे, वो बीमार रहने लगे, तो वहाँ फ़ारसी भी पढ़ाई मैंने। उसी ज़माने में फिर वहाँ की अदबी फ़ज़ा मुझे बहुत रास आई। अच्छा। सबसे पहले तो मैंने वहाँ एक महफ़िल होती है, हर जुमे को महफ़िल नात होती है। हज़रत रऊफ़ अमरोही, अब उसकी उम्र उस महफ़िल की अब तकरीबन 100 साल हो चुकी है। अच्छा, माशाअल्लाह। हर जुमे को जुमे की नमाज के बाद से शुरू होती है, असर के अज़ान तक चलती है वो। अच्छा। बग़ैर किसी नागे के, बग़ैर किसी बारिश हो, कोई बात सर्दी हो, गर्मी हो, किसी की शादी ब्याह हो, कुछ नहीं, वो हर हफ्ते रहती है। उसमें शिरकत शुरू की मैंने।
اس کے بعد پھر چونکہ امروہہ ایک ادبی مرکز ہے، وہاں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ آوازیں آتی رہتی ہیں. اچھا، کوئی نہ کوئی محفل چلتی رہتی ہے، کہیں میلاد چل رہی ہے، کہیں تقریر چل رہی ہے. اور ہر سنیچر اتوار کو مجھے سوچنا پڑتا تھا کہ آج اس بزم سخن میں جاؤں، اس بزم سخن میں جاؤں. جی. تو زیادہ تر میں اسی بزم سخن میں شرکت کرتا تھا جس میں استاد محترم ہوتے تھے. وہاں کی ایک شخصیت تھی حکیم کلویلی صاحب ہوتے تھے، وہاں ایک شخصیت حضرت طابع نقوی تھے، ایک شیعہ عالم، بہت بڑے عالم تھے، بہت مشفق عالم تھے، حضرت مولانا سید محمد عباد کلیم امروہی ہوتے تھے. میں انہیں میں شرکت کرتا تھا. اور ان محفلوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک افسانہ پڑھا جاتا تھا، ایک کسی موضوع پر مضمون پڑھا جاتا تھا، اور 3 شاعر غزلیں پیش کرتے تھے. اچھا. بقیہ تمام شعراء محفل بھری رہتی تھی، سب سننے کے لیے ہوتے تھے. اچھا اچھا. ہاں وہاں. اچھا، اب جو تذکرہ تو چل رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، مولانا شہباز امروہوی صاحب یہ کیسے آپ کی زندگی میں آئے؟ علامہ شہباز امروہوی رحمۃ اللہ علیہ میرے بہت بڑے مشفق تھے اور میرے مربی تھے، اور میری جو کچھ بھی میرے پاس ادب کے نام سے کوئی پونجی اگر ہے تو حضرت مولانا شہباز امروہوی کی دی ہوئی ہے. اب ان کے بارے میں کیا بتاؤں میں. اچھا، وہ بھی مزاح کی طرف راغب، ان کا بھی رغبت مزاح کی طرف زیادہ تھی؟ ہاں ہاں. علامہ شہباز امروہوی بنیادی طور پر سنجیدہ شاعر تھے. اچھا. اور نثر بھی ان کا دخل تھا، اور انگریزی کی تعلیم خیر تھی، بہت اچھی تعلیم تھی، فارسی کے تو استاد تھے وہ. جی. جس زمانے میں نابینا ہوئے وہ، اور احمد آباد کے کسی ہاسپٹل میں وہ زیر علاج تھے، اسی سے مزاح نگاری شروع کر دی انہوں نے، اور پھر ایک بڑے طبقے میں ان کی شناخت مزاح نگاری بن گئی ہے. لیکن وہ مزاح میں کبھی جس طرح سے اور مزاح نگار شعراء ہڑدونگ مچا دیتے ہیں، دھوم مچا دیتے ہیں، واہ واہ ایک اور ہوگی ایک اور ہوگی، ایسا کبھی مقام نہیں پیدا کر سکے. کیونکہ وہ اپنی مزاح میں ہمیشہ انہوں نے ایک تو علمی معاملہ رکھا، عوام اس تک پہنچ نہیں پاتے تھے. دوسرے وہ دل شکنی سے بڑا پرہیز کرتے تھے، اور مزاح میں دل شکنی بہت ضروری ہے. جی. خاص کر مشاعروں میں بے شک کسی لیڈر کی دل شکنی ہو جائے، کسی سیٹ کی دل شکنی، اور شیخ اور وائز کی دل شکنی تو شوق بن چکا ہے. بالکل، وہ تو شیخ اور وائز کے بارے میں تو ہمیشہ ہی. تو مولانا نے ہمیشہ یہ احتیاط کی ہے. اچھا. اس لیے وہ بس، لیکن لوگ ان کو بلاتے تھے اور بہت کامیاب. بالعموم کسی مزاح نگار کو صدر بنانا مشاعرے میں عام طور سے نہیں دیکھا، لیکن جب جہاں بھی گئے عام طور سے ان کو لوگ بحیثیت صدر ہی بلاتے تھے مشاعروں میں. اچھا. ان کے بارے میں بہت، میری کتاب ہے عرفان شہباز، اسے بہت تفصیل سے بات آپ نے عرفان شہباز میں بہت تفصیل سے ان کے بارے میں لکھا ہے. تو آپ کو امروہہ، دلی، آپ نے ہندوستان بھر میں، دنیا بھر میں مشاعرے پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نعت، کیونکہ ہم نے تو آپ کی دونوں چیزیں بہت دل کی گہرائیوں سے سنی ہیں، نعتیں تو آپ کی مقبول ہیں، آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کس صنف میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا رجحان زیادہ ہے؟ ایسا ہے کہ چونکہ میری شاعری کا آغاز تو نعت ہی سے ہوا ہے. جی. ہاں، آپ نے 12 سال کی عمر میں بتایا کہ شروع ہوا. ہاں، میری شاعری کا آغاز نعت سے ہوا ہے، لیکن میری ایک مدت تک میری شناخت غزل کو شاعری کی حیثیت سے رہی. اب بھی مجھے پورے ہندوستان میں، باہر بھی لوگ ایک غزل کو حیثیت سے بلاتے ہیں. جی. میں نے 20 سال سے، تقریباً 25 سال سے میں نے نعت کی طرف رجحان کیا، کیونکہ 1970 سے میں مشاعرے پڑھ رہا ہوں. میں باقاعدہ 20-25 سال سے میں نے نعت کی طرف توجہ کی، اور میں نے عہد کر لیا کہ نعت کے ذریعے سے سیرت رسول کی ترسیل ہوگی، اور رسول کریم کے رفقا کی زندگیوں کے حوالے دیے جائیں گے. یہ رہا. تو اب میرے لیے بتانا یہ مشکل ہے کہ میں نعت کا شاعر ہوں، غزل کا شاعر ہوں، لیکن چلیے وہ تو ہم نے دیکھا کہ آپ پر جو کتاب لکھی تھی جو ڈاکٹر شجاع الدین فاروقی صاحب نے، تابش میں دی کہ سفر مسلسل، اس پر بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، اور بہت لوگ لکھ رہے ہیں آپ کے اوپر کام، اور آپ کے شاگرد حضرات سے بھی ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. یہ تو آپ نے ایک رجحان مجھے بتایا. آپ سے جو میں، کیونکہ سوال کرنے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے پھر ہمارے زندگی کے بہت سے گوشے آشکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے شعر تو سننا ہی ہے آپ سے. آپ ایک ادارے سے بھی وابستہ رہے لگ بھگ 30 سال، آپ نے کیا بتایا کم سے کم. اس کے دوران آپ نے وہاں کیا خدمات انجام دی اس ادارے سے؟ پہلے تو ادارے کا نام اگر بتانا چاہیں. پہلے تو میں دارالعلوم چلہ مدرس تھا. میں جی. ایک بحیثیت مجوید کے تھا، تجوید کے پڑھاتا تھا. اور پھر میں دیوبند آ گیا، مولانا عامر عثمانی کا انتقال ہو گیا، تو ان کی اہلیہ نے مجھے بلا لیا تجلی کے میں کام کرنے کے لیے. تجلی میں بھی آپ منسلک رہے. اور پھر اسی ادارے تجلی سے ایک رسالہ نکلا اجتماع، اس کا ایڈیٹر مجھے بنا دیا. اس کے مدیر اعلیٰ مولانا حسن احمد صدیقی نے مجھے اس کا ایڈیٹر بنا دیا. جی. پھر
وہیں دیوبند سے ایک رسالہ نکلا، عبدالرحمن دائی تھے نائجیریا میں، انہوں نے نکالا اصلاح معاشرہ کے لیے الایمان، اس کا بھی میں مدیر اعلیٰ چیف ایڈیٹر سمجھیے سارا کام کیا میں نے اس کے بعد پھر وہاں میں نے جامعۃ الفلاح بلیریہ گنج اعظم گڑھ میں ایک مقام، وہاں بھی تجوید ہی کا استاذ تھا میں. اچھا. ہاں. پھر اس کے بعد مجھے جماعت نے بلا لیا، جماعت کے مرکزی مکتبہ اسلامی میں بحیثیت ایڈیٹر تھا، مسودات کی ایڈیٹنگ میرے ذمہ تھی. اچھا. اس کے بعد پھر جماعت ہی نے مجھے ماہنامہ زندگی جو اس کا رسالہ ہے جو تقریباً 70 سال سے نکل رہا ہے، اس کا بھی مجھے مدیر بنایا، مرتب بنایا. اچھا، آپ زندگی کے بھی مدیر آپ ہیں ماشاءاللہ. جہاں بس یہ رہا. تو بہت کام، مطلب اس میں تو آپ وہاں تو خیر ٹھیک ٹھاک تدوین اور اشاعت کا کام بہت ہوتا رہا، اور اس میں آپ نے مختلف کتابوں کے حوالے سے بھی کام کیا، اور اس پر تقریباً 150 کتابیں میں نے ایڈٹ کیا ہے مرکزی مکتبہ اسلامی کی. اچھا. ہاں. اور جو ادارے ہندوستان میں ہیں، اردو اکیڈمی اور قومی کونسل، اردو اکیڈمی دلی، یہاں کے مسودے بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں، کبھی جناب ویٹنگ کے لیے، کبھی نظر ثانی کے لیے آتے رہتے ہیں. اچھا، کیونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے اور ہم آپ سے کلام انشاءاللہ سنیں گے، تو ہم آخری ایک سوال ضرور آپ سے پوچھنا چاہیں گے اس بریک سے پہلے کہ آپ نے بہت کام کیا اردو کا، آپ کے ساتھ گھوم کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے کہا، اور آپ سے گفتگو کر کے جس طرح آپ نے مختلف علاقوں کے نام لیے، وہ ہم نے کتابوں میں ہی پڑھے تھے لیکن آپ سے پڑھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ابھی باقی ہیں اور کرنی ہیں آپ کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اچھا خاصا کام نپٹا لیا، کافی کام کر لیا ہے؟ نہیں، ابھی کچھ نہیں کر سکا ہوں میں. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو بہت کام باقی ہے انشاءاللہ. مجھے ایک تو بہت بڑا کام باقی ہے. استاد محترم مولانا عامر عثمانی پر کتاب مجھے چل رہی ہے، اس کو مکمل کرنا ہے. بہت، اب کتنا بتاؤں، بہت کام باقی ہے. نہیں، یہ بات تو صحیح ہے. کچھ نہیں کر سکتا. عامر عثمانی صاحب بہت بڑا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا جی ہاں، میں نے ڈاک کے ذریعے سے ان سے اپنی غزلوں کی اصلاحیں لی ہیں میں نے شروع میں. اچھا، وہ شاعر بھی تھے؟ اور کیا، بہت عظیم شاعر تھے. ان کی کتاب آئی ہے یہ قدم قدم بلائیں، یہ قدم قدم بلائیں، اور یہ مجموعہ ان کی غزل بہت مشہور ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. کیا بات ہے، یہ عامر عثمانی صاحب کا شعر ہے. اچھا. نہ سکت ہے ضبط غم کی، نہ مجال اشک باری، یہ عجیب کیفیت ہے نہ سکون بے قراری. مجھے لے چلا بہا کر غم زندگی کے دھارا، غم عشق یاوری کر ہے مقام شرم ساری. واہ واہ واہ. وہ نگاہ یاد آئی مجھے تھامنا چلا میں، یہ پڑے ہیں جام و ساغر دھری ہے بادہ خاری. اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یعنی کہ مولانا عامر عثمانی صاحب بھی اتنے اچھے شاعر تھے، آپ کو بہت اچھی صحبتیں ملی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے، یہ ڈگری حاصل ہو گئی، پی ایچ ڈی بھی کر لی اور عالم مولوی عالم بھی ہو گیا، لیکن سب صحبتوں سے ہے، اور جو کچھ ہے میرے پاس صحبتوں ہی سے ہے. ڈگریاں جو حاصل ہوئی صحبتوں ہی کی فیض سے حاصل ہوئی، ورنہ میں شاید نہ کر سکتا. اچھا. کیونکہ مجھے زیادہ موقع نہیں ملا کسی کالج پڑھنے کا، کسی سے پڑھنے کا. لیکن آپ کو موقع نہیں ملا، اور آپ ماشاءاللہ ایم اے اور پی ایچ ڈی اور عالم فاضل اور تجوید، اتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے، اور صحبتوں کا اثر رہا اپنے کہ صحبتوں سے ایسا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین، صحبتیں واقعی ایک ایسا کام انجام دیتی ہیں جس کے لیے ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ایسی صحبتیں ہمیں بھی میسر آ جائیں کہ ہم بھی 2 لفظ پڑھنا اور 2 لفظ کہنا سیکھ سکیں. اس کوشش میں ہم لوگ اپنے اپنے طور پہ اپنے بزرگوں کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی وقت ان کے ساتھ گزار سکے کچھ سیکھیں ان سے، اور یہ سیکھنے کا عمل جاری رہے گا. آپ کے اور ہمارے درمیان بھی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سے پر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے حوالے سے انٹرو میں ہم نے بات کی کہ وہ ایک ایسے ادیب تھے، ایسے لکھاری تھے جو مزاح کا رنگ بھی اس طرح باندھا کرتے تھے کہ کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو نکل آیا کرتے تھے. اور فلسفے تو ظاہر ہے ان کا مضمون تھا، تو فلسفے اور مزاح کا جو امتزاج تھا اس نے کیسے مضمون باندھے ہیں. آئیے ایک چھوٹا سا اقتباس ان کی کتاب آب گم سے پڑھتے ہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور یوں ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنوں بیگانوں سے، حد یہ کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی صلح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ سے.
اسی منزل پر بصیرتوں کا نزول ہوتا ہے، دانش و بینش کے باب کھلتے ہیں۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ ایسے بھی محتاط لوگ ہیں جو پیکار و فشار زیست سے بچنے کی خاطر خود کو بے عملی کے حصار عافیت میں قید رکھتے ہیں۔ یہ بھاری اور قیمتی پردوں کی طرح لٹکے لٹکے ہی لیر لیر ہو جاتے ہیں۔ کچھ گمسم گھمبیر لوگ اس دیوار کی مانند تڑکتے ہیں جس کی مہین سی دراڑ جو عمدہ پینٹ یا کسی آرائشی تصویر سے بآسانی چھپ جاتی ہے، اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نیو اندر ہی اندر کسی صدمے سے زمین میں دھنس رہی ہے۔ بعض لوگ چینی کے برتن کی طرح ٹوٹتے ہیں کہ مسالے سے آسانی سے جڑ تو جاتے ہیں مگر بال اور جوڑ پہلے نظر آتا ہے، برتن بعد میں۔ اس کے برعکس کچھ ڈھیٹ اور چپکو لوگ ایسے اٹوٹ مادے کے بنے ہوتے ہیں کہ چیونگم کی طرح کتنا ہی چباؤ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ کھینچے سے کھنچتے ہیں، چھوڑے سے جاتے ہیں سکڑ۔ آپ انہیں حقارت سے تھوک دے تو جوتے سے اس بری طرح چپکتے ہیں کہ چھٹائے سے نہیں چھوٹتے۔ رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ اس سے تو دانتوں تلے ہی بھلے تھے کہ پپول تو لیتے تھے۔ یہ چیونگم لوگ خود آدمی نہیں پر آدم شناس ہیں۔ یہ کامیاب و کامران و کامگار لوگ ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے انسان کو دیکھا، پرکھا اور برتا ہے، اور جب اسے کھوٹا پایا تو خود بھی کھوٹے ہو گئے۔ وقت کی اٹھتی موج نے اپنے احباب کا تاج ان کے سر پر رکھا اور ساعت گزرا نے اپنے تخت رفع پر بٹھایا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ کار کی ونڈ اسکرین کی مانند ہوتے ہیں، ثابت و سالم ہیں تو سینہ عارف کی طرح شفاف کہ دو عالم کا نظارہ کر لو، اور یکا یک ٹوٹے تو ایسے ٹوٹے کہ نہ بال پڑا، نہ در کے، نہ تڑخے، یکبارگی ایسے ریزہ ریزہ ہوئے کہ نہ عارف رہا، نہ دو عالم کی جلوہ گری، نہ آئینے کا پتہ کہ کہاں تھا کدھر گیا، نہ حضر رہا نہ خطر رہا، جو رہی تو بے خبری رہی۔ اور ایک انا ہے کہ یوں ٹوٹتی ہے جیسے جابر سلطانوں کا اقبال یا حضرت سلیمان کا وہ عصا جس کی ٹیک وہ لگا کے کھڑے تھے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن ان کا قالب ہے بے جان ایک مدت تک اسی طرح ایستادہ رہا، اور کسی کو شبہ تک نہ گزرا کہ وہ رحلت فرما چکے ہیں۔ وہ اسی طرح بہرو کھڑے رہے اور ان کے اقبال اور روب و دبدبے سے کاروبار سلطنت حسب معمول سابق چلتا رہا۔ ادھر عصا کو دھیرے دھیرے گھن اندر سے کھاتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ چٹاخ سے ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان کا جسد خاکی فرش زمین پر آ رہا۔ اس وقت ان کی امت اور رعیت پر کھلا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سو وہ دیمک زدہ عصا پندار و جلال جس کے بل قبلہ نے بے غل و غش زندگی گزاری، آج شام ٹوٹ گیا اور زیست کرنے کا وہ تنتنا اور ہمہمہ سرنگوں ہو گیا۔ یہ تھی تحریر مشتاق احمد یوسفی کی، جن کے بارے میں آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑے مزاح نگار تھے۔ یقینی طور پہ وہ مزاح نگار تو تھے، لیکن وہ بہت بڑے ادیب اور نباز تھے جو معاشرے کی دکھتی رگ اور دکھتی نبض کو پکڑنا جانتے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ڈاکٹر تابش مہندی صاحب سے۔ تابش صاحب، آپ سے گفتگو تو ہم جاری رکھیں گے اور بات کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے اگر ہم آپ کا کچھ کلام بھی سن سکیں تاکہ ہمارے ناظرین تک آپ کا کوئی کلام پہنچے۔ جی انشاءاللہ سناؤں گا میں آپ کو۔ ابھی آپ نے جناب مشتاق احمد یوسفی کا ایک اقتباس پیش کیا آپ نے۔ جی، آپ اہل علم ہے اور آپ نے سمجھا اور پڑھ دیا، لیکن کتنے لوگ اس کو سمجھنے والے ہیں؟ ان کی مزاح تک پہنچنے والے، ان کی باتوں تک پہنچنے والے، یا جو فلسفہ جہاں تک ان کی رسائی ہے عام قاری نہیں ہوتا ہے۔ جی، اور جو ابھی آپ نے فرمایا کہ 4 کتابیں، صرف وجہ یہی ہے جو لوگ پھکڑ پر والی تحریر لکھتے ہیں دھوم مچ جاتی ہے، لوگ ایک بات خریدتے بھیڑ لگ جاتی ہے ان کی، لیکن جو لوگ اس طرح سے لوگ کہنے والے ہیں، میں نے اپنے استاد محترم کا ذکر کیا تھا، جی، ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بڑی سی بڑی بات کہتے تھے لیکن نہایت عالمانہ وقار کے ساتھ، جبکہ مزاح اس کا نام مزاح تھا۔ ان کا ایک قطعہ ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ آپ کی تعریف اے کرسی معاب، واہ، آپ کی تعریف اے کرسی معاب، یہ سوال ہے، اب جواب دیکھیے۔ آپ کی تعریف اے کرسی معاب، صدر بزم اتحاد المجرمین۔
صدر مذہب اتحاد المجرمین، انتخابی عہد میں شغل جناب، ہاں بس یہی تفریق بین المسلمین. ہاں اب کیا کوئی سمجھے گا کیا اس کو؟ سمجھے گا؟ اب اسے کیا داد ملے گی ان کو؟ واہ فرماتے ہیں کہ داشتاؤں پر نہیں تہذیب کو کچھ اعتراض، ہاں داشتاؤں پر نہیں تہذیب کو کچھ اعتراض، ضد تو بس اس کی یہ ہے بیوی نکاحی ایک ہو. واہ میں کدے میں توڑ سکتا ہے 100 شیشوں کی سیل، ہاں گھر میں لیکن رند کے ذاتی سراہی ایک ہو. واہ واہ. اب داشتاؤں کون سمجھے گا؟ کیا جو اس میں بات پیش کی جی کون سمجھے؟ اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہاں، ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور پھر آپ سے کلام سنیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سہیل صاحب، میں عقیل دانش عرض کر رہا ہوں. اوہ، قبلہ ماشاء کیسے اللہ، آپ ٹھیک ماشاء ٹھاک ہیں؟ اللہ کا خیریت سے؟ کرم ہے، آج آپ نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جی اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے ہمہ جہت، ماشاء اللہ. اللہ. اور بڑی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور لندن والوں کے لیے یہ بہت خوبصورت موقع ہے کہ ان کے افکار سے ہم مستفید ہوں. پہلے تو میں ایک تعزیتی دو شعر کہہ رہا ہوں یوسفی صاحب کے لیے. جی بالکل. ماشاء اللہ. ظہیر فاطمی نے کہا تھا، ڈاکٹر ظہیر فتح پوری نے، جی کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں. بے شک اوہ. بالکل. آج وہ عہد ختم ہوا، جی اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. آمین. یہاں لندن جو تشریف لائے تھے، جی ان کی جنگ میں ایک تصویر بھی میرے ساتھ ہے ان کی. جی جی میں یہ بہت کل سی کی جنگ میں عادت چھپی ہے وہ. تھی. جی نفرتوں کی شب تاریخ میں خون دل سے، واہ نفرتوں کی شب تاریخ میں خون دل سے واہ. ایک دیا اپنی محبت کا جلا رکھا ہے. سبحان ہاں یوسفی آپ نے ویرانے دشتے دل کو اللہ. ہاں. اپنے الفاظ سے گلزار بنا رکھا ارے ہے. واہ کیا بات، واہ واہ سبحان سبحان اللہ، اللہ اور ہم سبحان. اس گلزار سے محروم ہو گئے ہیں. جی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. آمین. ہاں، سامنے ہمارے تابش صاحب موجود ہیں بھائی. جی انہوں نے فرمایا ہے زندگی کے مختلف مناظر سے گزر کر آئے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں یہ، ماشاء اللہ. اور ان کو اچھی طرح جاننے کے لیے بڑا وقت درکار ہے. بے شک بالکل میں صحیح دو کہا. شعر ان کی نظر بھی ہے. جی یہ صحافی بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. واہ جزاک یہ صحافی بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. واہ نظم کی نثر کی ایک شان ہے تابش مہندی. سبحان اللہ. اللہ. نظم کی نثر کی ایک ایک شان ہے تابش مہندی. دسترت ان کی ہے ہر صنف ادب پر دانش. واہ علم کی فکر کی پہچان ہے تابش مہندی. سبحان اللہ. واہ واہ آپ کو واہ اور تابش کیا صاحب کو بات ہے. بہت بہت سلام پیش کر رہا ہوں، بہت اور شکریہ. میں وعلیکم اسلام السلام. چینل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی ہماری ہر شخصیت کو آج آپ نے مدعو کیا اور بہت سے لوگوں کو مستفید کیا. بہت شکریہ بہت شکریہ استاد محترم، آپ کی کال کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی. اب ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے کلام سے محظوظ ہوں سب سے بھی اور پہلے تو ناظرین کو بھی میں کریں. اپنے بڑے بھائی عقیل دانش صاحب کو شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے زیارت نوازی فرمائی. جی اور دراصل یہ زیارت نوازی انہیں کرنی ہی چاہیے. میں ان کا ہوں، ان کا جی چھوٹا ہوں، بالکل. اور میں تو خود کو ان کے گھر کا ایک فرد سمجھتا ہوں. جی بالکل ہمیشہ. بالکل یہاں بالکل. اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. تو ایک غزل ملاحظہ فرمائیے آپ. جی ارشاد. جس شخص میں بھی جرأت اظہار نہیں ہے، سبحان اللہ. جس شخص پہ بھی جرأت اظہار نہیں ہے، جس شخص میں بھی جرأت اظہار نہیں ہے، واہ وہ سب ہے مگر صاحب کردار نہیں ہے. واہ 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 کیا بات ہے. وہ سب ہے مگر صاحب کردار نہیں ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. جس شخص میں بھی جرأت اظہار نہیں ہے، وہ سب ہے مگر صاحب کردار نہیں ہے. کردار کی ضربت پہ یقین رکھتے ہیں ہم لوگ. واہ واہ. کردار کی ضربت پہ یقین رکھتے ہیں ہم لوگ. کردار سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے. سبحان اللہ. کردار سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے. کردار کی ضربت پہ یقین رکھتے ہیں ہم لوگ.
کردار سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ، کہ میزان پہ دولت کی نہ تولے کوئی ہم کو. میزان پہ دولت کی، میزان پہ دولت کے نہ تولے کوئی ہم کو. ہم ایسے فقیروں کا یہ معیار نہیں ہے. ہم ایسے فقیروں کا یہ معیار نہیں ہے. فقیروں کا یہ معیار نہیں ہے. میزان پہ دولت کی نہ تولے کوئی ہم کو. ہم ایسے فقیروں کا یہ معیار نہیں ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. آنا ہے تو آ جائیے بے قید زمانہ. خالص مطلب کا شعر ہے. آنا ہے تو آ جائیے بے قید زمانہ. یہ دل ہے کوئی گاؤں کا بازار نہیں ہے. یہ دل ہے کوئی، یہ دل ہے کوئی گاؤں کا بازار نہیں ہے. آنا ہے تو آ جائیے بے قید زمانہ. یہ دل ہے کوئی گاؤں کا بازار نہیں ہے. زبان کا شعر، خالص زبان کا شعر، واہ واہ واہ. ہر شخص ہر آدمی اوڑھے ہے تقدس کا لبادہ. ہر آدمی اوڑھے تقدس کا لبادہ. اوڑھے ہے تقدس کا لبادہ. لگتا ہے یہاں کوئی گنہگار نہیں ہے. لگتا ہے یہاں کوئی گنہگار نہیں. لگتا ہے یہاں کوئی گنہگار نہیں ہے. اے اہل سخن بزموں سے تابش کو اٹھا دو. اے اہل سخن، اہل سخن بزموں سے تابش کو اٹھا دو. اے اہل سخن بزموں سے تابش کو اٹھا دو. کم وقت وہ غالب کا طرفدار نہیں ہے. کم وقت وہ غالب کا طرفدار نہیں ہے. اے اہل سخن بزموں سے تابش کو اٹھا دو. کم وقت وہ غالب کا طرفدار نہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت. اچھا، مطلب آپ کی غزل میں نے دیکھا کہ ایک تو بالکل روایتی خالص زبان کا غزل کا شعر تھا، اس کے علاوہ مقطع میں بھی آپ نے وہ رنگ باندھا، لیکن زیادہ تر آپ کا جو تھا انداز فکر جو ہے وہ ناصحانہ ہے. آپ لوگوں کو تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیا نعت کی وجہ سے جو آپ اتنے نعت کے کہتے ہیں اور اس نعتوں کے عمل کی وجہ سے آپ کی غزلوں میں بھی وہی رنگ آ رہا ہے؟ جی ایسا ہے. دراصل مجھے ادبی اور علمی اور روحانی صحبتوں نے یہ بتایا ہے، دیا ہے مجھے تحفہ، کہ شاعر یا ادیب معاشرے کا اور سماج کا معلم ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے. ناقدین میں سید عبداللہ نے بھی اس کو کہا ہے. پاکستان بہت بڑے ناقد تھے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایک معلم کی حیثیت، ایک ادیب کی حیثیت، ایک شاعر کی حیثیت معاشرے کے یا سماج کے معلم اور مربی ہوتی ہے. تو میں نے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ میں جو شاعری کر رہا ہوں یا جو مشاعروں کی اسٹیج جو کلام سنا رہا ہوں، میں مشاعروں میں جب کلام سناتا ہوں تو میں بہت سی جگہ کہہ بھی دیتا ہوں بھائی آپ جس مال کو پسند کرتے ہیں وہ میرے پاس نہیں. اچھا، میں نے جو شاعری سناتا ہوں کبھی میں یہ سوچ کر نہیں سناتا ہوں کہ کہاں کہاں سے داد مل جائے گی. میں سامعین کے
ذہن کو یا سامعین کے جناب مزاج کو سامنے رکھ کر شعر نہیں کہتا ہوں، جو مجھے توفیق ہوتی ہے وہ شعر کہتا ہوں، اور اس نیت سے کہتا ہوں کہ سامعین کی سی اصلاح ہوگی، اس کی تربیت ہوگی۔ تو اس سے کوئی دیکھیں آج کا جو ماحول ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے شاعر آ گئے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے شعری میدان کے حوالے سے، زبان کا خیال نہیں رکھا جاتا، اوزان کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ ایک نقصان نہیں ہے، ادبی نقصان اس چلتی بلتی دنیا میں جہاں روشنیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، وہاں اگر آپ اپنے اس قسم کے اشعار اور افکار پیش کریں گے تو دنیا قبول تو ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی جو عام روایت ہے آج کل کے معیار کے حساب سے، اس سے بغاوت نہیں ہے؟ مجھے بغاوت باغی ہوں میں، آج کی جو موجودہ روش اس کا باغی ہوں میں، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ مجھے جو کچھ بزرگوں سے ملا ہے، جو کچھ مجھے تہذیب نے دیا ہے، جو کچھ میں جو صحبتوں سے ملا ہے، اعلیٰ صحبتوں سے ملا ہے، اس کو پیش کر رہا، منتقل کر رہا ہوں جی۔ میرا کارنامہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ سے اسی سے ضرورت، کیونکہ میں کلام زیادہ سننا چاہتا ہوں، ایک سوال اور پوچھوں گا پھر میں آپ سے کلام سنوں گا۔ آج کل بہت مشاعرے ہو رہے ہیں، ہندوستان میں بہت مشاعرے ہوتے ہیں، پاکستان میں بہت مشاعرے ہوتے ہیں، بہت ایک معیار بنتا جا رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس انداز کا شعر پیش نہیں ہو رہا؟ ترنم کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے، اچھی بات ہے، ترنم سے شعر ہونا چاہیے، لیکن جیسا آپ کا روایتی ترنم ہے، نہ کہ یہ کہ فل موسیقی کا رجحان بڑھ رہا ہے اور پھر وہ عجیب قسم کے اشعار آ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ترنم ہی نہیں بلکہ ایکٹنگ کا ماحول ہے، ایکٹنگ۔ کوئی اگر تحت لفظ پڑھ رہا ہے، جب ہی ایکٹنگ کر کے پڑھا، دھوم مچ رہی اس کی، اور ترنم پڑھا ہے، تو بات ترنم کی نہیں ہے، بات ایکٹنگ کی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کیسا ایکشن لے لیں یا کس کو ہم سامنے مخاطب کر دیں لوگ خوش ہو جائیں گے، یہ بات ہے، یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، اسی کی ہو رہی ہے۔ اچھا، تو کوئی ایک اور کلام ہم سننا چاہیں گے، پھر سوال ایک آدھ کریں گے جی، ارشاد کرتا ہوں میں۔ دشت تنہائی، یہ خالص سہل ممتنع غزل ہے جی، اور سہل ممتنع عجیب کیفیت ہے کہ بعض جگہ سمجھتے کیا کہہ گیا میں، جبکہ سادہ الفاظ ہوتے ہیں، سادہ الفاظ میں جی۔ دشت تنہائی بادل ہوا اور میں، واہ واہ واہ، دشت تنہائی بادل ہوا اور میں، روز و شب کا یہی سلسلہ اور میں، واہ واہ واہ، روز و شب کا یہی سلسلہ اور میں، دشت تنہائی بادل ہوا اور میں، روز و شب کا یہی سلسلہ اور میں۔ شعر دیکھیے کہ اجنبی راستوں پر بھٹکتے رہے، اجنبی راستوں پر بھٹکتے رہے، اجنبی راستوں پر بھٹکتے رہے، آرزوؤں کا ایک قافلہ اور میں، آرزوؤں کا ایک قافلہ اور میں، اجنبی راستوں پر بھٹکتے رہے، آرزوؤں کا ایک قافلہ اور میں، جب بھی سوچا تو بس سوچتا رہ گیا، جب بھی سوچا تو بس، جب بھی سوچا تو بس سوچتا رہ گیا، زندگانی تیرا مرحلہ اور میں، زندگانی تیرا مرحلہ اور میں، جب بھی سوچا تو بس سوچتا رہ گیا۔ میری زندگی آپ محسوس کریں جی بالکل، جب بھی سوچا تو بس سوچتا رہ گیا، زندگانی تیرا مرحلہ اور میں، دیر تک مل کے روتے رہے راہ میں، واہ واہ واہ، دیر تک مل کے روتے رہے راہ میں، دیر تک مل کے روتے رہے راہ میں،
ان سے بڑھتا ہوا فاصلہ اور میں ان سے بڑھتا ہوا فاصلہ اور میں دیر تک مل کے روتے رہے راہ میں دیر تک مل کے روتے رہے راہ میں ان سے بڑھتا ہوا فاصلہ اور میں واہ واہ سبحان اللہ سینکڑوں غم بھائی عقیل دانش سن رہے ہیں اگر ان کی نظر شعر ملاحظہ کیجئے کہ سینکڑوں غم میرے ساتھ چلتے رہے سینکڑوں غم میرے ساتھ چلتے رہے سینکڑوں غم میرے ساتھ چلتے رہے جس کو چھوڑا اسی نے کہا اور میں جس کو چھوڑا اسی نے کہا اور میں سینکڑوں غم میرے ساتھ چلتے رہے سینکڑوں غم میرے ساتھ چلتے رہے جس کو چھوڑا اسی نے کہا اور میں واہ 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 سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے یہ غزل پیش کی بالکل جس میں ایک دیر تک مل کے روتے رہے راہ میں ان سے بڑھتا ہوا فاصلہ اور میں واہ واہ کہ سادگی سے آپ کہہ گئے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر 2 شعر اور ہمیں آپ کسی غزل کے سنا سکیں تو بڑی عنایت ہوگی ٹھیک ہے میں 2 شعر اور سناتا ہوں ملاحظہ فرمائیے زندگی کی کلفتوں کا رونا دھونا چھوڑ دے جی واہ زندگی کی کلفتوں کا زندگی کی کلفتوں کا رونا دھونا چھوڑ دے اس کے در پر جا کسی در کا سہارا چھوڑ دے اس کے در پر جا کسی در کا سہارا چھوڑ دے بہت خوب زبردست آدمی ہے لائق تکریم ہے ہر آدمی آدمی ہے لائق تکریم ہے ہر آدمی کون ہے کیسا ہے اس چکر میں پڑنا چھوڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل جو ہے یہ مدتوں یاد رکھی جائے گی اور یقینی طور پہ کیونکہ آپ سے گفتگو سے ہم نے اور ہمارے ناظرین نے اور ہمارے چینل نے بہت کچھ سیکھا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی نابغہ روزگار ہستیاں اگر ہمارے پروگرام میں آتی رہیں تو ہم سیکھتے بھی رہیں گے اور سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں اپنے چینل کی طرف سے بھی اور آپ کی جو کاوشیں اور کام ہیں انشاءاللہ صرف محبت کی بات ہے ورنہ میرے اندر کوئی بات ایسی نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین کا شرکاء کا سب کو شکریہ بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے کہ اگر نابغہ روزگار ہستی بیٹھی ہو اور اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو تو ہر موڑ پر آپ اپنی روایت اور تہذیب اور زبان سے جڑتے چلے جاتے ہیں آج ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہم نے جتنے بھی اشعار سنے ہم نے جتنی بھی غزلیں سنی ہم سب نے بہت کچھ سیکھا اور خاص کر جیسے کہ آپ نے کہا کہ دیر تک مل کر روتے رہے راہ میں ان سے بڑھتا ہوا فاصلہ اور میں کتنی سادگی سے کتنا سہل ممتنع سے یہ شعر کہا گیا ہے لیکن اس میں ایک فکر ہے اور سوچ ہے اسی پر بات ہوگی اگلے ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ